اب میں آپ کے محبوب خطیب کو اور آپ کے محبوب مفتی اور عالم کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ میں آج آپ کے سامنے نعرہ بھی لگا لوں، جواب دیں گے آپ؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ اس دو شعر ڈاکٹر اقبال کے مفتی صاحب کے حوالے کی، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈالا گیا تھا اور گھر سے بے گھر بھی کیا گیا تھا۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ بت کدا ہے یہ جہاں، لا الہ الا اللہ۔ گرچہ بت ہے بہت جماعت کے آستینوں میں، ہمیں ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بنبیہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بحبیبہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلی آلہ واصحابہ متعدبین بالتقوى اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سارے جہاں کے مرکز عقیدت احمد مختار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے عقیدتوں کا خراج بصورت درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ تمام بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، خاص کر تحریک اہل سنت نداء اسلام کے تمام کارکنان، خدمت گزار حضرات، محبین، مخلصین، کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، محبت میں آپ 4-5 دن سے مسلسل مرکز میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس طرح آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کے حبیب کے گھر کو سجایا ہے، اللہ آپ کی دنیا کو سجائے، قبر کو سجائے، آخرت کو سجائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ اصل میں میری اوقات سے زیادہ تعریف ہو گئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ میں بیان کرنے کی آیت تک بھول گیا ہوں۔ جی، آپ نے غور کیا ہوگا، مجھے آیت پڑھنا تھا، مجھے آیت بھی نہیں یاد آ رہی ہے، میری اوقات سے زیادہ گفتگو ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، جو بھی کام ہو رہا ہے بس اللہ کا کرم ہے۔ زیادہ اگر میری بڑی تعریف ہونے لگے گی، کہیں اللہ حساب لینے لگے تو پھر میں وہاں بیٹھنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے اتنی تعریف سے، حقیقت میں ڈر لگتا ہے۔ اگر ڈر نہ لگتا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ بس آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری ذات کے مطابق ایک شعر پڑھنا چاہوں گا۔ وہ ذرہ ناچیز بھی صد رشق قمر ہے، وہ ذرہ ناچیز بھی صد رشق قمر ہے، جس پر میرے آقا کی عنایت کی نظر ہے، جس پر میرے آقا کی عنایت کی نظر ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے
آپ اپنے کاریگر کو جیسا راؤ مٹیریل دیتے ہیں، جیسا سامان دیتے ہیں، آپ کو آپ کا کاریگر اس سے ویسا سامان بنا کر دیتا ہے۔ آپ اپنے کاریگر کو اگر مٹی دیں تو وہ اس سے مٹی کا سامان بنا کر دے گا۔ آپ اپنے کاریگر کو اگر لوہا دیں تو وہ اس سے لوہے کا سامان بنا کر دے گا۔ آپ اپنے کاریگر کو اگر چاندی دیں تو وہ اس سے چاندی کا سامان بنا کر دے گا۔ آپ اپنے کاریگر کو اگر سونا دیں تو وہ اس سے سونے کا سامان بنا کر دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ اپنے کاریگر کو دیں تو مٹی، وہ سامان لوہے کا بنا کر دے۔ آپ اپنے کاریگر کو دیں لوہا، وہ سامان چاندی کا بنا کر کے دے۔ آپ اپنے کاریگر کو دیں چاندی اور وہ سامان سونے کا بنا کر کے دے۔ مٹی کا سامان مٹی کا ہوگا، لوہے کا سامان لوہے کا ہوگا، چاندی کا سامان چاندی کا ہوگا، اور سونے کا سامان سونے کا ہوگا۔ لیکن قربان جائیے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال پر، لیکن قربان جائیے احمد مختار پر، لیکن قربان جائیے حبیب رب العالمین پر۔ ان کی بارگاہ میں سونے سے سونا نہیں بنایا جا رہا، ان کی بارگاہ میں چاندی سے چاندی نہیں بنائی جا رہی، ان کی بارگاہ میں مٹی سے مٹی نہیں بنائی جا رہی۔ ارے وہاں تو ایک ذرہ ناچیز کو اٹھا کر آفتاب بنایا جا رہا ہے، وہاں تو ذرہ ناچیز کو اٹھا کر صد رشتے قمر بنایا جا رہا ہے۔ اگر صرف ابو بکر آ رہے ہیں تو صدیق اکبر بنایا جا رہا ہے، اگر عمر آ رہے ہیں تو فاروق اعظم بنایا جا رہا ہے، اگر عثمان آ رہے ہیں تو عثمان غنی بنایا جا رہا ہے، اگر صرف علی آ رہے ہیں تو علی شیر خدا بنایا جا رہا ہے، اگر صرف بلال آ رہے ہیں تو انہیں سارے مسلمانوں کے دلوں کا ہلال بنایا جا رہا ہے۔ وہ ذرہ ناچیز بھی صد رشتے قمر ہے جس پر میرے آقا کے عنایت کی نظر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے اسی نظر کرم کی امید لے کر ہم سب حاضر آئے ہیں۔ ایک بار اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیا ہے بھئی آقا کی آمد کی آیت پاک، احسان جس میں جتایا اللہ نے؟ ہاں حضرات، ہمیں سے ہر شخص نے زندگی میں خوشی کے لمحے بھی دیکھے ہوں گے، غم کا بھی موقع دیکھا ہوگا۔ شاید کوئی انسان ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں نظر آئے جس نے ساری زندگی صرف غم کا چہرہ دیکھا ہو، خوشی کا چہرہ نہ دیکھا ہو، یا صرف خوشی کا چہرہ دیکھا ہو، غم کی صورت اس نے نہ دیکھی ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ زندگی خوشی اور غم کے مجموعے کا نام ہے۔ کبھی دھوپ ہے تو کبھی چھاؤں ہے، کبھی خوشی ہے زندگی میں تو کبھی غم ہے۔ تو جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اپنی زندگی کے سارے تجربات کو آپ جمع کر لیں اور اپنی زندگی کے سارے کیفیات کو اکٹھا کر لیں اور اپنی دل کی دھڑکنوں سے ایک سوال آپ پوچھیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ انسان خوش کب ہوتا ہے اور انسان غمگین کب ہوتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، انسان کی فطرت ہے، جب اسے کوئی چیز ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، جب وہ کچھ پاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب کچھ گنوا بیٹھتا ہے، کھو دیتا ہے تو غمگین ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے۔ آپ پوری دنیا کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، پوری دنیا کے کسی بھی ملک کا شخص ہو، کسی بھی قوم و ملت سے تعلق رکھنے والا فرد ہو، جب وہ کوئی چیز پائے گا تو خوش ہوگا، جب وہ کوئی چیز کھو بیٹھے گا، گنوا بیٹھے گا تو غمگین ہوگا، ناراض ہوگا۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ذرا اس تاریخ کائنات سے آپ پوچھیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے اس کائنات کا وجود ہوا ہے، جب سے یہ زمین کا فرش بچھا ہے، جب سے آسمان کا شامیانہ تنا ہے، جب سے سمندر کی موجوں نے انگڑائیاں لی ہیں، جب سے آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن ہوئی ہیں، اور جب سے سب سے پہلے انسان نے دھرتی پہ قدم رکھا ہے، اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک، کیا تاریخ انسانی نے ایسا کبھی پایا جیسے اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ کو پیر دوشنبہ کے روز صبح صادق کے وقت تاریخ انسانیت نے پایا؟ کیا کبھی کسی نے پایا یا قیامت تک پا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی قرآن مجید برہان رشید کا اعلان ہے، اور یہی اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ کا اعلان ہے
وہ کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اب ذرا آیت پاک پہ غور کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بندوں پر احسان کیا، پھر خود اس احسان کو جتایا کہ میں نے احسان کیا۔ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان ایک بڑی شان والے رسول کو بھیج دیا۔ تو ذرا دیکھیں، پہلے اللہ رب العزت نے احسان کیا بندوں پر، پھر خود احسان جتایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ ذرا توجہ سے، بہت مختصر بولوں گا، توجہ سے سنیں۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں قرآن مجید میں، تو ہمیں اس میں اللہ رب العزت کا ایک حکم ملتا ہے۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے، فرماتا ہے اے میرے بندو، کسی پر احسان کر کے جتایا نہ کرو، احسان کر کے بھول جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو احسان کر کے جتایا نہ کرو۔ اب ذرا لفظ پہ غور کریں، جب اپنی بات کی وہی لفظ استعمال کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ اور جب بندوں کو حکم دیا وہی لفظ استعمال کیا، فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، احسان کر کے جتایا نہ کرو، وہی لفظ منا کا ذکر۔ اسی سے یہ کانسیپٹ بنا نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ یہ تو ہو گیا اللہ کا فرمان۔ اب حضور کا ارشاد سنیے، حضور ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت منان، احسان کر کے جتانے والا، احسان کو جتانے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اب جو نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو رب اپنے بندوں کو تعلیم دے رہا ہے، اپنے بندوں کو اخلاق سکھا رہا ہے، اپنے بندوں کو درس دے رہا ہے کہ اے میرے بندو احسان کر کے جتایا نہ کرو، وہی رب جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج رہا ہے تو اپنے بندوں پر احسان جتا رہا ہے کہ میں نے بڑا احسان کیا کہ تم پر، تمہارے درمیان اپنے حبیب کو بھیج دیا۔ آخر پروردگار اپنے بندوں پر احسان کیوں جتا رہا ہے؟ تو اب اللہ فرماتا ہے بندو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے دنیا کی بڑی نعمتیں دی پر کسی پر احسان نہیں جتایا، لیکن اپنا محبوب دیا تو احسان جتا رہا ہوں تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ دینے والے کی نگاہ میں اس دنیا کی اور اس دنیا کی نعمت کی کچھ قیمت نہیں ہے، لیکن اس کی نگاہ میں مصطفیٰ کی قیمت سب کچھ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے، ایک طرف یہ دنیا ہے، دوسری اور اس دنیا کی نعمتیں ہیں، دوسری طرف تنہا مصطفیٰ کی ذات ہے، لیکن ساری دنیا کی نعمتیں مل کر بھی مصطفیٰ جیسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اللہ نے کتنی نعمتیں اپنے بندوں کو دی، کتنی نعمتیں دی، ذرا غور کرتے چلیں۔ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا ان سے پوچھئے جن کے ماں باپ نہیں ہیں اور دوسروں کی ماں باپ کی طرف وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں، ان سے پوچھئے۔ ماں تو وہ ہے جب اس کے نازک ہاتھ اٹھتے ہیں تو یہ نازک ہاتھ اللہ کے عرش کو ہلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اتنا پاور، اتنی طاقت ان نازک سے ہاتھوں میں ماں کے ہوتا ہے، اور وہ بڑے بڑے درجات، بڑے بڑے رتبے جو بڑے بڑے چلوں سے، وظیفوں سے، مجاہدوں سے حاصل ہوتے ہیں، وہ صرف ماں کی ایک دعا سے مل جاتے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے، سلطان العارفین بایزید بستامی سے ذرا پوچھ کے دیکھیے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ایک دن اللہ کی قرب کی تجلی ان کے دل پہ پڑی، اللہ کی لگن لگ گئی، اللہ سے محبت کا چراغ دل میں روشن ہو گیا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ایک جنون سوار ہو گیا۔ توجہ سے سنیں، اپنی ماں سے عرض کیا امی جان میں مسلمان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، تو مجھ پر کچھ حقوق رب کے ہیں، کچھ حقوق آپ کے ہیں، لہٰذا میں دونوں کے حقوق ایک ساتھ نہیں ادا کر سکتا، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے رب کے حقوق ادا کرنے کے لیے خلوت میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے اجازت دے دی۔ اب سلطان العارفین بایزید بستامی 12 سال دنیا سے الگ رہ کر جنگل ہی جنگل، بیابان ہی بیابان اللہ کے قرب کی تلاش میں نکل گئے۔ 12 سال گزر گئے۔ اتفاق ایسا ہوا، ایک دن گزر رہے تھے تو بستام شہر کے باہر سے گزرنے لگے، دل میں خیال پیدا ہوا کہ بڑا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، ذرا ماں کی زیارت کر لوں، ماں کی قدم بوسی کر لوں اور ان کے چہرے کی زیارت کر لوں، یہ سوچ کر بستام شہر کے اندر آ گئے۔ گھر کے قریب پہنچے، آدھی رات ہو گئی تھی،
دروازے کو دستک دینے والے تھے، دل نے اندر سے آواز دی کہ بایزید ساری زندگی تو ماں کو تو نے تکلیف دی ہے، سکھ تو کبھی دیا نہیں، آج رات میں بیدار کر کے اور دکھ دینا چاہتا ہے؟ یہ دل نے اندر سے آواز دی، وہیں بیٹھ گئے۔ سردی کی رات تھی، ٹھنڈی لگ رہی تھی، پھر بھی ماں کو بیدار نہ کیا، دروازے پر بیٹھے رہے۔ جب رات کے 3 پہر گزر گئے، تہجد کا وقت ہو گیا، تو ماں جو ہے بیدار ہوئی، وضو بنانے لگی، تو وضو کا پانی نالی کے راستے سے بہہ کر جانے لگا، تو سمجھ گئے کہ میری ماں بیدار ہو گئی ہے، تو دروازے کو دستک دی۔ ماں وہ ہوتی ہے جسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ دستک کی آہٹ سے پہچان لیتی ہے کہ کسی اپنے نے دیا ہے یا پرائے نے دیا ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے، ماں وہ ہوتی ہے۔ دستک دی، ماں نے اندر سے کہا بیٹا بایزید ذرا رک جا، ابھی آتی ہوں۔ چنانچہ دروازہ کھولا۔ 12 سال کے بعد ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے، بال لمبے لمبے ہو چکے ہیں، آنکھیں دھس چکی ہیں، چہرہ پیلا پڑ چکا ہے، اور لباس پھٹا ہے، اس پر پیوند ہے، اور ہڈی اور گوشت کا نام و نشان نہیں ہے، ہڈی چمڑی ہے۔ اور ماں نے جب اپنے لختے جگر کو اس حالت میں دیکھا، اس کیفیت میں دیکھا، تو ایک اللہ کی بارگاہ میں صدا لگائی، مولا 12 سال سے میرا بچہ تیرے قرب کی تلاش میں ہے، کیا تو نے ابھی تک اسے میرا قرب، اپنا قرب عطا نہیں کیا؟ اتنا کہنا تھا۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں وہ بڑے بڑے درجات جو مجھے مجاہدوں سے حاصل نہیں ہو رہے تھے، ماں کی دعا نکلنے کی دیر تھی، اللہ رب العزت نے مجھ سے پردہ ہٹا کر وہ رتبہ مجھے عطا کر دیا۔ جب اللہ کی تجلی دل پر پڑی بایزید بستامی کے، تو منہ سے ایک جملہ نکلا، توجہ سے سننے کا ہے۔ بایزید بستامی تڑپ کر فرماتے ہیں اے پروردگار، میں تجھے کہاں کہاں ڈھونڈ رہا تھا، تو مجھے کہاں مل گیا؟ کہا میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا تھا، جنگل جنگل، بیابان بیابان، اور تو مجھے کہاں مل گیا؟ وہ ہوتی ہے ماں۔ اتنی بڑی چیز اللہ رب العزت نے دی، احسان نہیں جتایا کہ میں نے ماں کا پیار دیا، باپ کی شفقت دی، تجھ پر بڑا احسان کیا، اللہ نے نہیں جتایا۔ اولاد دی، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھئے جن کی شادی کے کئی سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی ہے، وہ اسپتال کے خاک چھانتے رہتے ہیں یا باباؤں کے دروازے پر حاضری لگاتے رہتے ہیں، ان سے پوچھئے، اور دوسرے کی اولاد کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اتنی بڑی اولاد نعمت ہے، لیکن اللہ نے بغیر مانگے دے دی، تب بھی احسان نہیں جتایا کہ میں نے اولاد دے کر بڑا احسان کیا۔ کیوں؟ اس لیے رب فرماتا ہے کہ بندے ان نعمتوں کا احسان کیسے جتاؤں کہ تیری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، تیری اپنے بچے، ان کی نظر، کسی کی نظر تیری جو ہے ہتھیلی پر بندھی ہوئی گھڑی پر ہوگی، کسی کی نظر تیری انگلیوں میں پڑی ہوئی انگوٹھی پر ہوگی، تیری اپنی اولاد تجھے ننگا کر دے گی، کپڑے اتار لے گی، کسی کی نظر تیرے جیب میں پڑے ہوئے بٹوے پر ہوگی، کسی کی نظر تیری الماری میں پڑے ہوئے ڈاکومنٹس اور کیش پر ہوگی۔ اور جب کفن دینے کا وقت آتا ہے، تب میت جو ہے زبان حال سے چیخ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے لٹا چکا میں دنیا کی نعمتیں، ان وارثوں نے مجھے کفن ناپ کر دیا۔ جو اولاد پر بغیر حساب کے لٹاتا ہے، جب کفن دینے کی بات آتی ہے، وہی اولاد ناپ ناپ کر کفن دیتی ہے، ناپ ناپ کر کفن دیتی ہے۔ پھر جب لے کر جانے کا موقع آتا ہے، وہ ماں جو سب سے زیادہ پیار کرتی تھی، وہ جنازے کے ساتھ چل کر نہیں آئی۔ وہ بیوی جو ہر مشکل خود سہتی تھی، آپ کو آرام دیتی تھی، وہ بھی آپ کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک نہیں آئی۔ وہ بہن جو ہر دھوپ خود سہتی تھی، آپ کو چھاؤں دیتی تھی، وہ بہن بھی آپ کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک نہیں آئی۔ اور وہ دوست و احباب جس پر آپ کو بڑا فخر ہوتا تھا، وہ باپ جس پر آپ بڑا بھروسہ کرتے تھے، وہ بھائی جس سے آپ بڑی محبت کرتے تھے، وہ قبر کی کالی کوٹھی میں تنے تنہا آپ کو چھوڑ کر چلے آئیں گے۔ رب فرماتا ہے بندے، میں ان لوگوں کا احسان کیسے جتاؤں جو تجھے قبر کی کالی کوٹھی میں تنے تنہا امتحان دینے کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ میں تو احسان اس رسول کا جتاؤں گا جہاں تیرے اپنے تجھے چھوڑ آئے ہیں، وہاں سے میرا مصطفیٰ تیرے ساتھ آیا ہے، وہاں سے میرا مصطفیٰ تیرے ساتھ آیا ہے۔ تیرے اپنے قبرستان کے بغل میں رہتے ہوئے تیری مدد کو نہ آ سکے، لیکن میرا حبیب مدینے سے چل کے تیری مدد کے لیے آیا ہے۔
فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، میں نے بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ ان کے درمیان اپنے حبیب کو بھیج دیا۔ آقا کریم کے غلاموں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امام شامی لکھتے ہیں 70,000 نبیوں نے ہجرت کی، چند سو نے نہیں، 70,000 نبیوں نے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا، ملک چھوڑا، کاروبار چھوڑا، مکے میں آ کر آباد ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے امام شامی لکھتے ہیں سب کو پتا تھا کہ اللہ کے حبیب اور آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں جنم لیں گے، یہی وہ رہیں گے، یہ سب کو پتا تھا۔ اس طلب میں 70,000 نبیوں نے اپنا گھر چھوڑا کہ ہم یہی رہیں اور یہی فوت ہوں، ہمیں یہی دفنایا جائے، تاکہ جب کبھی رب کا حبیب اس سرزمین پہ چلے تو ہو سکتا ہے اس کے قدم قبر کے باہر سے ہماری قبر کو لگ جائیں۔ اس طلب میں 70,000 نبیوں نے وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، مکہ آ کر آباد ہو گئے۔ اپنی قسمت پہ قربان جاؤ، جس نبی کے قدم کو لگانے کے لیے نبیوں نے ہجرت کی، وہ سراپا نبی تمہاری قبر کے اندر آتے ہیں۔ تو فرمایا میں نے بڑا احسان کیا کہ تمہارے درمیان اپنے حبیب کو بھیج دیا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں میرا مصطفیٰ کام آئے گا۔ آپ ذرا غور کریں اس جسم پہ، اللہ رب العزت نے جسم کیسا بنایا، کتنا کرم کیا، ذرا بھی آگے پیچھے نہیں کیا، سب کو برابر بنایا۔ ایسا کیا کیا کہ امیر کے منہ میں 32 دانت لگا دیے ہوں اور غریب کو صرف 16 دانت دیے ہوں؟ ایسا کیا؟ غریب کو 1 آنکھ دے دی ہو اور امیر کو جو ہے 3 آنکھیں دے دی ہو؟ ایسا کیا نہیں، سب کو برابر بنایا۔ ذرا دیکھیے اس کا احسان۔ ایک انگلینڈ کا امیر ترین شخص گزرا ہے جس کا نام تھا اوناسس، اس کو ایک بیماری لگ گئی۔ بیماری کیا تھی؟ اس کی آنکھ کی یہ جو پلکیں ہیں نا، یہ کام کرنا بند کر گئی، وہ کام نہیں کرتی تھی، بندی رہتی تھی۔ ڈاکٹر علاج کر کر کے تھک گئے، اب آنکھیں کھولنے کے لیے اسے سیلو ٹیپ لگایا جاتا تھا، سیلو ٹیپ سے کھولا جاتا تھا، جب سونا ہو تو نکالا جاتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ اوناسس اگر تیرا علاج مل جائے، اگر کوئی تیرا علاج تشخیص کر لے تو تو کتنا % اپنی دولت کا خرچ کرے گا؟ تو اس نے جواب دیا میں اپنی پوری دولت لگا دوں گا، کم سے کم اپنی مرضی سے آنکھ تو کھول سکوں۔ یہ ہے اللہ کا کرم، ادھر سے تنکا اڑتا ہے، ادھر آنکھ کی حفاظت کے لیے پلک اپنے سے بند ہو جاتی ہے، یہ ہے سینسر۔ ادھر سے کچھ اڑا، ادھر سے آنکھ اپنے سے بند ہو گئی۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ ذرا سوچیں اللہ نے کتنے بڑے بڑے جانور بنائے، اونٹ، گھوڑا، شیر، ہاتھی، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، لیکن اللہ نے ہاتھ نہیں دیے۔ اور ہاتھ نہیں دیے تو حالت یہ ہے اتنے طاقتور ہیں لیکن رزق کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، رزق کے لیے اپنے سر کو زمین تک لے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں بندے، تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، بچا کر بھی اپنے لیے رکھوں گا، لے تجھے خادم کی شکل میں 2 ہاتھ دیتا ہوں جو نوالا اٹھا کر تیرے منہ تک پہنچائیں گے تاکہ تیرا سر کبھی بھی رزق کے سامنے نہ جھکے، جب بھی تیرا سر جھکے رزق عطا کرنے والے رازق کے سامنے جھکے، رزق عطا کرنے والے رازق کے سامنے جھکے۔ ذرا اندازہ کریں اگر وہ رب ہمیں ہاتھ نہ دیتا اور ہم بغیر ہاتھ کے ہوتے اور کتے کی طرح پلیٹ پر منہ مار رہے ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ لیکن اللہ نے ہاتھ دیے، ہاتھ دیے، احسان نہیں جتایا، پیر دیے، اس کو چلنے کی قوت بھی دی، آنکھ دیا، اسے دیکھنے کا شعور دیا، کان دیا، اسے سننے کا سلیقہ دیا، دماغ دیا، اسے سوچنے کا شعور دیا، اور زبان دی جو زبان صرف گوشت کا ایک لوتھڑا تھی، آج جب یہ زبان بولتی ہے تو 1000 لوگ سنتے ہیں۔ اتنا بڑا کرم کیا لیکن احسان نہیں جتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے بندے ان نعمتوں کا احسان کیسے جتاؤں جو تیری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، جیسے ہی تیری آنکھ بند ہوگی اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم تمہارے منہوں پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے کہ رات کے اندھیرے میں ٹچ موبائل میں کیا کھولتا تھا، تیرے پیر گواہی دیں گے کن بے حیائیوں کے اڈے میں سب سے چھپ کے تو جاتا تھا، تیرا جسم تیرے خلاف گواہی دے گا
اللہ فرماتا ہے اس جسم کا احسان کیسے جتاؤں جو قیامت کے دن تیرے عیب دکھا رہا ہوگا. میں تو احسان اس نبی کا جتاؤں گا جہاں تیرا جسم تیرے عیب دکھا رہا ہوگا. میرا حبیب اپنی کملی سے تیرے عیبوں کو چھپا رہا ہوگا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس عطیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان اپنے حبیب کو بھیج دیا. اس لیے کہ ساری نعمتیں تب نعمتیں ہیں جب مصطفیٰ جان رحمت ہیں. اگر حضور نہیں تو کوئی نعمت نہیں. تو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ اس رب نے ایسے حبیب کو ہمارے درمیان بھیج دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. آقا کا کرم دیکھیں آپ کہ انہوں نے ہم گنہگاروں کو منتخب کیا اور ہمارے درمیان آ گئے، ورنہ تو سارے عالم ان کے منتظر تھے. ہر کوئی چاہتے تھے کہ آقا کا قدم ہمارے پاس لگ جائے، لیکن ان کا کرم دیکھیے کہ وہ ہمارے درمیان آ گئے. اور جب آ گئے اور ہم ادنا لوگوں کو خیر امت بنا دیا، ایسی امت بنا دیا کہ بے شمار نبیوں نے یہ خواہش کی کہ مولا ہمیں نبی نہ بناتا، اپنے حبیب کا امتی بنا دیتا. یہ معمولی درجہ نہیں ہے. تو جب اتنا بڑا درجہ اللہ رب العزت نے دیا ہے تو اس کی ذمہ داری کتنی ہوگی؟ کیونکہ ہر نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری ملتی ہے. آپ شادی ہوتے ہیں، شادی ہونا نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو ان سے پوچھیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے تعویذ لے جانے کے بعد بھی، ان سے پوچھیں کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن جیسے ہی یہ نعمت ملتی ہے اس کی ذمہ داری آپ پہ پڑتی ہے. قاضی صاحب پڑھا کر کے جو ہے قبول کرواتے ہیں، ماں نانو نفقہ کے قبول کیا، جیسے ہی شادی ہوگی اس کی پوری ذمہ داری آپ کے سر پہ آ جائے گی. پھر اللہ اولاد سے نوازتا ہے، پھر ذمہ داری آتی ہے اولاد کی تربیت کی، اس کی پرورش کی. تو اچھا باپ، اچھا شوہر، اچھا بھائی، اچھا دوست وہی کہلاتا ہے جو اپنے منصب کی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے. تو ہم بھی حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، اور اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. فرمایا کہ ہم نے تمہیں خیر امت کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو اس منصب کی ذمہ داری کتنی ہوگی، اس منصب کا تقاضا کتنا بڑا ہوگا؟ بہت بڑا ہے، جو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ہمیں اس ذمہ داری کو اپنے اندر بیدار کرنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور وہ کوشش کیسے ہوگی؟ جب ہم ان چیزوں کی تعلیم حاصل کریں گے تب ہوگی. تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ میکدہ بن گیا ہے. تو اب آپ کی ذمہ داری ہے، جس طرح آپ نے اسے بنانے کی کوشش کی ہے، اسے سجانے اور اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ جد و جہد کریں. اپنے بہترین بچوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں لانے کی کوشش کریں. اور لائیں تو اس طرح لائیں کہ آدھا بچہ آپ کا آدھا بچہ ہمارا نہیں. ایسا ہوگا تو پھر کچھ نہیں بنے گا. پورا بچہ ہمارا ہونا چاہیے. آپ پورا بچہ دے کے دیکھیے اللہ رب العزت اس بچے کو کیا بناتا ہے. اور ان سے پوچھئے جنہوں نے پورا بچہ ہمارے حوالے کیا ہے اللہ رب العزت نے اسے کیا سے کیا بنا دیا ہے. تو یہ میلاد النبی کا پیغام ہے کہ سب سے پہلے جب ہم خیر امت ہیں تو خیر امت کے منصب کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے منصب کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے منصب کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. الحمدللہ میلاد النبی کا یہ موقع بہت کیا کہتے ہیں حسن خوبی کے ساتھ ادا ہوا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جن غلامان مصطفیٰ نے پوری دنیا میں جہاں سے بھی آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، لنگر کے ذریعے ہو اور آقا کی بارگاہ میں نعتیں پیش کر کے ہو، روزہ رکھ کے ہو، صدقہ و خیرات کر کے ہو، غریبوں کے دل کو خوش کر کے ہو، سب کو آقا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور یہ دعا ہے آقا کریم سے، آپ کا لطف و کرم کونین میں مشہور ہے اور ہر طرح سے آپ کو لطف و کرم منظور ہے. اور حشر میں گر سزا ملنے کا بھی دستور ہے، پر کیا کروں دل اس امید سے مسرور ہے، تم شفیع المذنبی ہو یا مصطفیٰ. آقا کریم کی شفاعت سے ہمیں امید ہے اور التجا ہے
کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں میں ہمارا بھی شمار فرما لے. ہمارے کہنے سے کوئی بڑی بات نہیں ہے، آقا قبول کر لے، یہ بڑی بات ہے. تو انشاءاللہ العزیز میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کے لیے دل سے دعائیں دیتا ہوں کہ مولا کریم اسی طرح اس مشن سے آپ کو وابستہ رکھے اور اچھا گمان کرنے کی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز 12 تاریخ کو قلعہ مسجد کے سامنے میلاد النبی کا دوبارہ پروگرام ہوگا. وہاں میری تعریف کم ہوگی تو بیان لمبا ہوگا انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا کریم جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اور سنائی ہیں ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو جائے، صلاۃ والسلام علیہ.